نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آپ کی خدمت میں 24ویں پارے کے مضامین کا جائزہ، مختصر خلاصہ اور جائزہ پیش کریں گے۔ 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت سے متعلق کچھ ایسے گمان اور بہتان باندھنے سے جو اللہ نے نہیں فرمائے اور لوگ باندھ کے اللہ سے منسوب کر دیتے تھے، اور اس کو اللہ نے ظلم قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا یا سوچنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، جو جھوٹ ہے، ایسا کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ اور کفر، شرک اور الحاد، اللہ کا انکار، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا اور الحاد، بالکل ہی ملحد ہو جانا، اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دینا معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ نظریات ہیں جو کسی دلیل پر قائم نہیں ہیں، اگر اس کے پیچھے کوئی مضبوط عقلی ٹھوس دلیل ہے تو پیش کی جائے۔ اور دوسری طرف جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حقائق بیان کیے ہیں، وہ ہر حقیقت ایک مضبوط ٹھوس استدلال پر قائم ہے، اس کے اندر پیچھے اس کے مضبوط بنیادی ایک دلیل ہے، مضبوط استنباط ہے۔ تو لہٰذا جو چیز عقل اور شعور کے پیمانوں پر پوری اترے گی اسی کو مانا جائے گا۔ اگلا موضوع بیان ہو رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لائے، جو اس ہدایت کو مانے گا، دل اور جان سے اس کی تصدیق کرے گا، وہی متقی ہوگا۔ متقی کی تعریف یہ ہے جو ایمان لائے اور سنت نبوی کا پیروکار ہو، اطاعت ہر دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہو، وہ متقی ہے۔ اور جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہی وہ متقی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا موضوع بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت پر ہی ہر حال میں بھروسہ کیا جائے۔ اللہ ہر دشمن کے خلاف اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے جملہ امور میں اللہ پر توکل کیجیے۔ اس کے بعد اگلا پہلو بیان ہو رہا ہے نیند کے حوالے سے اور اس کا موت کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور اس کو بھی ایک عقلی پیرائی میں سمجھانے کر موت کے بعد جی اٹھنے پر جو استدلال ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ سونا اور سونے سے جاگنا گویا کہ قرآن کہتا ہے ایسے ہی ہے جیسے مرنا اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، اس لیے موت کو، نیند کو موت کی بہن کہا گیا، چھوٹی بہن کہا گیا۔ النوم اخو الموت، یہ چھوٹی بہن ہے موت کی۔ تو جس طرح تم روزانہ سوتے ہو پھر تمہیں وہ جگا دیتا ہے، اسی طرح موت کے بعد بھی تم سو گے پھر وہ تمہیں اٹھا دے گا حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہ بڑا سمپل بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو۔ پھر علم کے فتنے کا ذکر ہے کہ نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کے بجائے جب انسان ان نعمتوں اور ان عطاؤں کو اپنے علم اور اپنے فضل اور اپنی محنت کا صلہ اور کمال سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس میں اللہ کی عطا کا تصور ختم ہو جاتا ہے، تو گویا یہ زوال شروع ہو جاتا ہے، یہ فتنہ بن جاتا ہے، یہ نعمت بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ ایک بڑی ہی امید بھری آیت کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو، میری رحمت وسیع ہے، بلکہ اس کی طرف رجوع کر، فرما بردار بن اور وہ تجھے معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد کچھ حسرتیں اور کچھ افسوسناک کلمات بیان ہوئے۔ کچھ لوگ حسرت کریں گے آج اگر گناہ کے نشے سے نکل کر اصلاح کی روش اختیار نہیں کرتے تو کل افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، چونکہ یہ عالم اسباب ہے، یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، اس میں پھر عمل نہیں ہو سکے گا، چاہنے کے باوجود عمل نہیں ہو سکے گا۔ اگلا موضوع آ رہا ہے کہ ایک ایسا عمل بھی ہے، ایک ایسا گناہوں میں سے گناہ بھی ہے جو ہر شے ضائع کر دیتا ہے، اور وہ گناہ شرک ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری قدر نہیں کی، یعنی گویا کہ اللہ کی بے قدری کی۔ اس کے بعد آگے سور پھونکنے کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکتے ہی سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان دو سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 دن کا یا 40 ماہ کا یا 40 سال کا، اللہ کی ذات بہتر جانتی۔ تو گویا ایک سور سے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور دوسرے سے پھر سب کھڑے ہو کے میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ پھر میدان محشر کا ذکر ہے کہ میدان محشر میں یہ ہوگا کہ زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے،
انبیاء شہداء لائے جائیں گے اور حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر اللہ ظلم نہیں فرمائے گا، ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ اپنے اعمال کو اتنے کثیر مقدار میں اکٹھا کر لو کہ اس دن جب کھلے تو پھر اس کا اجر ملے۔ اس کے بعد گروہوں میں دلچسپیوں اور نظریات کی بنا پر لوگوں کے گروہوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ ایک بڑا حساس اور بڑا جذبات اور فطرت سے متعلق موضوع یہاں پر آ رہا ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو دلچسپیاں ہیں، جو رجحانات ہیں جن کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، قرآن نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان دلچسپیوں کی بنیاد پہ جنت یا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، چونکہ جو دلچسپی ہوتی ہے وہی باطن میں اندر میں چلتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ عمل کا تعین ہوتا ہے۔ تو اگر دلچسپی غلط ہے تو عمل بھی لازماً غلط ہوگا۔ تو جہنم کا داروغہ جب رسول اللہ کے آئیں گے تو ان سے پوچھے گا، اور جنت کا داروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا۔ یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے وہ رسولوں کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، پھر تم کیوں جہنم میں آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے رسول تو آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم ان کی بات ماننے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی رسولوں پر ایمان جو ہے یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، چونکہ اللہ نے براہ راست نہیں آنا۔ اللہ نے جو ہدایت کا نظم اختیار فرمایا ہے اپنی منشا اور اپنے امر سے، وہ یہی ہے کہ انبیاء اور کتب آتی ہیں اور ان انبیاء اور ان کتب کی بنیاد پر اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد اللہ کی کچھ صفات کا ذکر ہے، شاندار صفات الہیہ۔ ساری صفات یہ اللہ کی شاندار ہے، مالک ہے، لیکن بہت شاندار صفات کا ذکر ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر بیان کیا کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر بیان کیا کہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر بیان کیا کہ وہ فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر بیان کیا گیا کہ وہ لا الہ، ایسا الہ ہے جس کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، وہی ہے جو صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد حاملین عرش کی اہل ایمان کے لیے دعا کا ذکر ہے، جو حاملین عرش اہل ایمان مومنین کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا ایک اہل ایمان کا دوسرے اہل ایمان کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرنا، مقامات کی بلندی کی دعا کرنا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آگے قیامت کے ایک دن جس کو یوم العاصفہ کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن دل گھٹ جائیں گے اور حلق کو پہنچنے والے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ سفارشی ہوگا۔ یعنی اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن کے لیے دل گھٹیں گے اور حلق کو پہنچیں گے، یعنی گھبراہٹ کی کیفیت کا یہ عالم ہوگا۔ اس کے بعد آگے بتا دیا گیا کہ اللہ کا جو دشمن ہے اس سے بچو، وہ تمہارے رستوں میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں ہانک ہانک کے اپنے اصل رستے سے ہٹا کے ڈی ٹریک کر کے اپنے رستے پر لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرد مومن کا ذکر ہوا جو قوم فرعون سے تھا اور اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ یعنی بتا دیا گیا، اللہ نے ایک قانون بتا دیا کہ اچھوں سے برے بھی ہوتے ہیں اور بروں سے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ تھا تو ظاہراً تو وہ فرعونیوں میں سے تھا اور فرعون کے گھر میں رہا کرتا تھا، لیکن قوم فرعون سے ہونے کے باوجود وہ مرد مومن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتا تھا اور اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتا تھا۔ اس کے بعد ہدایت کی راہ کا ذکر ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو عارضی ٹھکانہ اور آخرت کو ہمیشہ کا گھر سمجھے۔ یہ ایک رویے کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک رجحان اور فکری پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ یہیں پہ آئے اور ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اتنی عمر گزارنے کے بعد اب یہ تجربہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم یہاں پر آئے اور ایک اگلا پڑاؤ ہے جو کہ مستقل پڑاؤ ہے۔ یہ پڑاؤ ہے بنیادی طور پہ وہ قیام ہے، یہ قیام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی کو اقبال نے بیان کیا تھا کہ تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول۔ منزل تو آگے ہے، یہاں کوئی منزل نہیں ہے۔ یہاں جو منزل قبول کرے گا گویا کہ وہ دھوکے کی ایک صورت میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان ہوتا ہے عذاب قبر کا کہ عذاب قبر حق ہے۔ آل فرعون پر صبح و شام قبر میں عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا ارشاد فرمائی، تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کے بعد عبادت کا ذکر ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ سے ہی دعا مانگو، چونکہ ہر کوئی اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے کہ آنکھیں کھول کر ہدایت لینے کے بجائے اندھا بن کر چلنا پسند کیا۔ ہدایت پوری صراحت اور وضاحت اور پورے دلائل و براہین کے ساتھ ان کے سامنے تھی،
مگر انہوں نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا اور ہدایت سے منہ موڑا تو نتیجتاً ایک کڑک والے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ کفار کا ایک حربہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے لوگوں کو دور کریں۔ آج کل کے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس دور میں قرآن نے خود بیان کیا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ قرآن سے دور رہیں، تاکہ قرآن سے دوری ان پر وہ اثرات مرتب نہ کر سکے اور ان کو کامل مومن وہ نہ بن سکیں، چونکہ قرآن سے جڑے گا کوئی تو کامل مومن بنے گا، تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا بیان ہوا استقامت اختیار کرنے والوں کا، کہ استقامت ہی اصل ایمان کے بعد اصل خزانہ استقامت ہے، اور استقامت والوں کی اللہ تائید کرتا ہے، ملائکہ کے ذریعے تائید کرتا ہے، اور انہیں خوف اور غم سے نکالنے اور جنت میں داخل کرنے کی خوشخبری سناتا ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے عمل کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور جو بھی عمل فرماتے تھے اگرچہ وہ مقدار میں قلیل ہوتا تھا لیکن وہ دائمی ہوتا تھا، ہمیشگی کے ساتھ استقامت سے اس کو کرتے تھے۔ تو لہٰذا دین پر، ایمان پر اور عمل صالح پر استقامت یہ پورے کے پورے قرآن کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔